بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسموک کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اپنا چینل فیملی ٹی وی دیکھتے رہیے، انلمیٹڈ فن، نالج، انٹرٹینمنٹ۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسموک اور فوگ میں کیا فرق ہے۔ اسموک اور فوگ ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن بالکل کریکٹرسٹک کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ فوگ جیسے عرف عام میں دھند بھی کہا جاتا ہے، بیسیکلی یہ پانی کے باریک ذرات پر مشتمل ہوتی ہے، اور فوگ سے ویزیبلٹی یعنی دیکھنے کی صلاحیت تو کم ہوتی ہے لیکن سانس لینے میں قطعاً مشکل پیش نہیں آتی۔ فوگ کا رنگ عموماً سفید ہوتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بادلوں کی طرح ہوتی ہے فوگ۔ اسموک فوگ اور دھوئیں کے ذرات پر مشتمل ایک مرکب ہے۔ اسموک انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور در حقیقت یہ اسموک جو ہے خراب ہوا کی علامت ہے۔ اسموک کا رنگ کالا یا آب و ہوا میں بیرونی عناصر کے رنگ سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے، اور اکثر کوئلہ جلنے والے علاقوں میں اس کا راج ہوتا ہے۔ در حقیقت اسموک دھواں اور سلفر ڈائی آکسائڈ کا ایک خطرناک مرکب ہے۔ اب چلتے ہیں اسموک کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ تو اسموک کی جناب دو اقسام ہوتی ہیں، ایک سلفیورس اسموک جسے کہ عرف عام میں لندن اسموک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں کوئلہ جلتا ہے ان علاقوں میں یہ اسموک عام ہوتی ہے، جیسے اینٹوں کے بھٹوں والے علاقے یا ایسی انڈسٹریز جس میں کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، بوائلرز کوئلے کے ذریعے جلائے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے فوٹو کیمیکل اسموک، اس کو لاس اینجلس اسموک کے حوالے کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ عموماً جو شہری علاقے ہیں جن میں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور نائٹروجن اور ہائیڈروجن ہائیڈرو کاربن کے ذرات جب ہوا کے اندر اور فوگ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو یہ جو اسموک بنتی ہے اس کو کہتے ہیں فوٹو کیمیکل اسموک۔ اسموک کی ایک اہم اور بنیادی وجہ جو ہے ہمارے زرعی فضلات کا جلایا جانا ہے۔ ہمارے کافی سارے علاقوں میں چاول کی کاشت کی جاتی ہے جسے عرف عام میں منجی کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم منجی اوپر سے لے لیتے ہیں، چاول کی فصل لے لیتے ہیں یا گندم یا اس طرح کی مختلف فصلیں لے لیتے ہیں، تو نیچے جو اس کے تنے بچتے ہیں اس کو ہم عموماً جو ہمارے کسان بھائی ہیں اس کو جلا دیتے ہیں۔ ان کا لاجک یہ ہوتا ہے کہ اس کو کون صفائی کرے گا، زمین پہ سے ان تمام چیزوں کو، جڑی بوٹیوں کو نکالنا اور منجی کے ان کے ویسٹیج کو نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس پہ خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک صدیوں سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ وہیں اس کو آگ لگا کے جلا دیا جاتا ہے اور اس کو کھاد بنا دی جاتی ہے۔ تو محترم یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اسموک کی ایک اہم وجہ ہے وہ یہ زرعی اپنے جو فضلہ جات جلائے جاتے ہیں ان کا ایک دھواں ہے، اور یہ جب دھواں کھلے علاقوں میں فوگ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو یہ ایک خطرناک قسم کی اسموک کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اربن علاقوں میں یعنی شہری علاقوں میں گاڑیوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور گاڑیوں سے خطرناک قسم کے نائٹروجن اور ہائیڈرو کاربن کے ذرات باہر ویسٹیج میں نکلتے ہیں۔ تو یہی جو ذرات ہوتے ہیں یہ فوگ کے اندر شامل ہو کے یہ سموگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سموگ ایک خطرناک ایلیمنٹ بن کے سامنے آتا ہے اور بہت قسم کی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو جناب اس کے علاوہ ہمارے اینٹوں کے بھٹے ہیں، اینٹوں کے بھٹوں سے نکلنے والا خطرناک دھواں بھی اسموک کا ایک سبب ہے۔ اب گورنمنٹ سطح پہ بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس میں بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی سے منسلک کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بھٹوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ قدرے کم نکلتا ہے یا وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اب گاڑیوں کی سروس جو ہے وہ ہمارے بس میں رہ جاتی ہے، اور اگر گاڑیاں ہماری دھواں دے رہی ہیں، اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے تو ہمیں اس کو ٹائم پہ ریموو کرانا چاہیے، اور سڑک پہ آ کے ان دھواں دینے والی گاڑیوں سے دوسری جو خلق خدا ہے اس کے لیے ہمیں عذاب کا باعث نہیں بننا چاہیے، تاکہ لوگ ہماری گاڑیوں کی دھوئیں کی وجہ سے بیمار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ آتش بازی بھی اس کا ایک سبب ہے،
اور درجہ حرارت بھی ہے، اور اس کے علاوہ انڈسٹریز ہیں، مختلف قسم کی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں، جیسے کہ آئرن انڈسٹری ہو گئی اور سیم لائک گلاس، یا مختلف قسم کی اس طرح کی انڈسٹریز ہے جو کہ جہاں ہیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں بوائلر بھی چلائے جاتے ہیں، اور ان کی چمنیوں سے نکلنے والا جو خطرناک دھواں ہوتا ہے، یہ جب فوگ کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ سموگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ اسی طرح جی جو ایک پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے یہ ایئر پولوشن کو چیک کرنے کا، اس کے حساب سے 301 سے لے کر 500 تک جو ریش ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور جو ہمارے علاقے ہیں ان میں تقریباً ایک سطح پہ آ کے یہ ریشو تقریباً میٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو خدا را احتیاط کیجیے، ہمارے لیے صحت بہت اہم ہے، اور یہ اسموگ کے نقصانات سے یہ جو کہ ہمارے اپنے پیدا کردہ جو عوامل ہیں، جو ہمارے اپنے جو طریقہ کار ہے، جو ویسٹیج کو ڈسپوز کرنے کا، گاڑیوں کو دھواں، انڈسٹریل ویسٹ جو ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم انسانیت کو مختلف قسم کی خطرناک بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا جب چلتے ہیں اسموگ کے نقصانات پہ، تو صحت کی انسانی صحت، جانوروں پہ اور پودوں پہ جو اس کی برے اثرات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے ویزیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے، ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر وے بلاک ہو جاتی ہے، موٹر وے کو بند کرنا پڑتا ہے، اور حتیٰ کہ شہر کے اندر بھی دن میں اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ آپ کو چند فٹ کے فاصلے پہ نظر نہیں آتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی ساری متاثر ہو جاتی ہے، زندگی کی روانی رک جاتی ہے، اور خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ رونما ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال سموگ جب ہوتی ہے تو موٹر وے پہ بہت زیادہ خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جس میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری فیملی کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے بچوں کو، سب کو ان خطرناک قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب آتے ہیں جی اسموگ کی وجہ سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جی اس پھیپھڑوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست آپ کو سانس لینے سے، تو سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے، اور یہ پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں یا بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، تو اور الرجی سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کو پولوشن بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ اسموگ ایک پولوشن کی ایک بہت خطرناک قسم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کھانسی، نزلہ، زکام یہ بھی اسموگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور آنکھوں میں اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، ڈائریکٹ آنکھوں میں یہ پڑتی ہے، اور آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے اکثر آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرناک بیماریوں کا موجب ہے، اور آنکھوں میں انفیکشن کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو خدا را احتیاط کریں۔ اس سے نہ صرف انسان بلکہ ہمارے معصوم جانور بھی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے جو پالتو جانور ہیں، جیسے کہ بلیاں ہیں، کتے ہیں، اور بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، تو ان کو خطرناک قسم کا نزلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کی ناک سے پانی سا بہتا ہے۔ تو اسموگ چونکہ وہ اوپن ماحول میں رہتے ہیں، اور جب ایئر کی جو ہماری ہوا اتنی زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے، اسی ہوا میں وہ نازک روحیں بھی سانس لیتی ہیں، اور یہ چیزیں ان کے پھیپھڑوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کی جو عمومی صحت ہوتی ہے وہ بھی خراب رہتی ہے، اور اس کے بعد ان کی اموات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی پودوں کی طرف۔ تو چونکہ پودے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ آلودہ ہوا جو ہے ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جتنی بھی ہماری سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور پھولوں کے پودے ہیں، ان کے پتوں پہ آپ نے اس طرح کے کالے دھبے دیکھے ہوں گے، اور پتے گل سڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اسموگ کی وجہ سے باقاعدہ جو ہے ان پتوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور اس سے ہماری جو پیداواری صلاحیتیں ہیں سبزیوں کی، پھل کی، وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب یہ اسموگ، زہریلا آلودہ دھواں یعنی اسموگ جو ہے، یہ ہمارے پتوں کو،
ہماری سبزیوں کو، ہمارے فروٹ کو براہ راست متاثر کرتی ہے، تو یہی چیزیں ہم جناب کھاتے ہیں اور یہی چیزیں ہمارے اندر جاتی ہیں، تو ان کا بھی ہمیں ان کے برے اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جو اپنی آب و ہوا کو صاف رکھنے کے لیے جو ہم اقدامات کر سکتے ہیں، یعنی زگ زیگ ٹیکنالوجی کا پٹھوں پہ استعمال، زرعی فضلات جات کا پراپر طریقے سے جلانا یا ضائع کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی گاڑیوں کی بر وقت ریپیئر۔ اس کے علاوہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں، چونکہ ہمیں یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جناب سب سے پہلے جو ہے ٹھنڈے مشروبات کو ترک کر دینا چاہیے۔ ٹھنڈے مشروبات ترک کرنے کے علاوہ ٹھنڈا پانی جو کئی بیماریوں کا موجب ہے، اس کو فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ جیسے ہی موسم تبدیل ہو تو ٹھنڈے پانی کا استعمال کم یا بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جتنے بھی ڈاکٹر حضرات یا حکمہ حضرات ہمارے بتاتے ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی جو ٹھنڈا پانی ہے وہ کافی ساری بیماریوں کا موجب ہے۔ تو جناب ٹھنڈے پانی سے جتنی بھی احتیاط کی جائے وہ بہت اہمیت کی عمل ہے، تو ٹھنڈا پانی ہم ترک کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں جی ماسک کی طرف، تو چونکہ براہ راست یہ ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے اور پھیپھڑوں میں ہم سانس اپنے ناک سے لیتے ہیں۔ اگر ہم پراپر ماسک استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ماسک کی وجہ سے جتنے بھی زہریلے ذرات ہوتے ہیں، مختلف بیرونی عناصر کے ہمارے ہوا کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ماسک کے فلٹر پہ ہی رک جاتے ہیں اور ہماری قدر ہوا جو ہے، ہماری جو سانس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ماسک بھی ضروری ہے، اور اس اسموک ویسے بھی کرونا میں آپ نے ماسک کا استعمال کیا، ابھی اسموک میں اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں اور زیادہ تر گھر میں ہی رہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہتر عمل ہے۔ اب آخر میں اپنے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور لائک کریں اور یہ ویڈیو دیکھا کریں۔ یہ ویڈیو معلوماتی ویڈیو میں صرف آپ کے لیے بناتا ہوں اور یہ حالات کے حساب سے ہی بنائی جاتی ہیں، اور جتنی بھی میری ناقص معلومات ہوتی ہیں میں ضرور شیئر کرتا ہوں۔ آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں اگر کوئی مجھ سے گستاخی یا غلطی بھی ہو سکتی ہے، معلومات میں کمی بھی ہو سکتی ہے، تو مجھے ضرور بتائیں پلیز۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے تمام عزیز و اقارب کو اور آپ کے دوستوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔